یہ نوبت یہ دیکھیں نا, یہ پردہ کرنے والی عورتیں آج گھروں سے باہر نکل کے جہاں چوک میں کھڑی ہوئی ہیں, تو کوئی تو مجبوری ہے نا ان کو یہاں تک لے کے آئی ہے. ان کے جو پروجیکٹس ہیں, الجلیل ڈیولپر جو ہے, ابھی ایک پروجیکٹ پورا ہوا نہیں, وہاں پہ لوگوں کو پلاٹ ڈیلیور کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. پھر انہوں نے النور آرچرڈ کیسے خرید لیا, کہاں سے خرید لیا؟ وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. میم کیا انویسٹمنٹ کر دیا آپ نے الجلیل گارڈن میں جو آپ کو یہاں سڑکوں پر آگے ذلیل ہونا پڑ رہا ہے؟ میں نے 2 کنال کا ایک ولا لیا تھا ویسٹ مرینا میں, اور ایک ولا 2 کنال کا پلاٹ تھا سوری, اور ایک 5 مرلے کا ولا تھا مظہر منیر کا. تو انہوں نے پبلسٹی بہت اچھی کی تھی. میں تو اوورسیز پاکستانی ہوں, تو ہر سال میری جو بھی انکم ہوتی ہے میں پاکستان میں ہی انویسٹ کرتی ہوں. تو 2 کنال کا جو تھا وہ ان دونوں چیزوں کے, دونوں کے پروجیکٹس کا تھا, وہ 2.5 سال کا ان کا بعد پوزیشن دینا تھا. 1.5 سال اوپر ہو گیا, یعنی ٹوٹل 4 سال ہو گئے انہوں نے پوزیشن نہیں دیا. تو جو بلاکس انہوں نے ڈیولپ کیے وہ وہیں کے وہیں جتنے ڈیولپ تھے وہ اب تک اتنے ہی ڈیولپ ہیں. مجھے جو بلاکس دکھائے گئے تھے, تو میں جب بھی قسطیں کٹھی جمع کرانے جاتی تھی تو میں اپنے وہاں کے بندوں کو ساتھ لے کے جاتی تھی کہ مجھے دکھائیں یہاں پہ میرا کس جگہ پہ پلاٹ ہے. وہ پھر کہتے تھے کہ آپ جب بیلٹنگ ہوگی تو آپ کو ایگزیکٹ ہم بتا دیں گے یہ پلاٹ نمبر آپ کا ہے. جب بیلٹنگ ہوگی تو میں نقشہ لے کے گئی, میں نے کہا مجھے بتائیں یہاں پہ کس جگہ پہ میرا پلاٹ ایگزسٹ کرتا ہے تو میں اپنا گھر بنانا شروع کروں. لیکن صورتحال ان بلاکس کے بھی ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ گھر بنایا جائے, کیونکہ وہاں پہ بھی ابھی ایک مین بلے وارڈ انہوں نے بنایا, باقی اندر کی سڑکیں جو ساری وہ ویسی کی ویسی ہی ہیں, اور کوئی سیکیورٹی کا نظام نہیں ہے, کوئی وہاں پہ ابھی فی الحال وہاں پہ بھی گھر نہیں بنا سکتے. تو 2.5 سال گزر گئے, 1.5 سال اوپر ہو گیا, میری اس کی بھی انسٹالمنٹ جا چکی ہوئی تھی. تو جب میں نے جا کے وہاں پہ دیکھا, لوگوں کو بھی میں نے دیکھا اور خود بھی میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور میرا ایڈوانس یہ مارچ تک کی میری انسٹالمنٹ گئی ہوئی ہے. مارچ کے بعد پھر میں نے انسٹالمنٹ روک لی کہ جو پیسہ ڈوب گیا ایٹ لیسٹ مزید اور تو نہ ڈوبے. پھر میں نے نیب میں اپلیکیشن دی ہوئی ہے, تو اب وہ جی کبھی کوئی لارا لگا دیتے ہیں, کبھی کوئی لارا لگا دیتے ہیں. دیکھیں نا, ہم رسپیکٹیبل سٹیزن ہیں, رسپانسیبل سٹیزن ہیں. ہم یہاں ٹیکس دیتے ہیں, ہر چیز کا ٹیکس ہے. ہم برگر بھی کھاتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں, ہم گھر سے باہر بھی نکلے ہر جگہ پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں. تو کس چیز کے لیے دیتے ہیں؟ ہمارے ٹیکس تو سانس لینے پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. جی میرا تو سانس ہی نہیں آتا آج کل, میں بیمار ہوں, اور میری رپورٹیں بھی اتنی اچھی نہیں آئیں, کیونکہ ڈپریشن زندگی میں نے آج تک اتنا لیا ہی نہیں جتنا میں نے یہ آخری جمع پونجی تھی میں نے بچوں کے لیے گھر بنانے کے لیے جو چیزیں لی تھی. اور جو ٹیکس جاتے ہیں, قائل کس نے کیا تھا کہ آپ الجلیل گارڈن میں ہی گھر بنائیں؟ ایکچولی جوہر ٹاؤن میں ان کے اتنے بڑے بڑے بل بورڈز تھے, وہاں پہ بہت بڑی بڑی انہوں نے لگژری لائف سٹائل کی جو چیزیں لگائی ہوئی تھی. تو میں نے کہا چلو یہ مارکیٹنگ سے آپ بہت انہوں نے ہائی لیول پہ کی تھی, اور وہی دیکھ کے میں نے کر دیا. میں تو پاکستان میں پہلے رہتی بھی نہیں تھی, پھر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے کر تو دی. لیکن اب جب میں نے نیب میں بھی اپلیکیشن دی ہے تو وہاں سے بھی کوئی خاطر خواہ جواب مجھے نہیں آ رہا. دیکھیں ادارے جو ہیں, یہ پولیس ہے, یہ عدالتیں ہیں, یا نیب ہے, یا ہماری جتنی بھی حساس ایجنسیاں ہیں, یہ ہمارے تحفظ کے لیے ہیں. ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں, ہم یہاں کے ملک کے پیدا تو ہم ادھر کے ہی ہوئے ہیں نا, ہم باہر تو نہیں پیدا ہوئے. سارا سال ہم وہاں محنتیں کر کے یہاں لائیں. اینڈ آف دا ڈے اگر نیب نے بھی ہماری نہیں سننی, پولیس نے بھی نہیں سننی, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جائیں پھر نیب میں اپلیکیشن دیا تو پھر نیب انہوں سے جا کے پیسہ لیں, تو مطلب یہ سریعام ایک کو تماچا مار رہے ہیں کہ نیب ساڑی کچھ نہیں کر سکتی, نیب ساڑا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, پولیس ساڑا کچھ نہیں کر سکتی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ابھی سائڈ پہ آ جائیں ذرا, اگر آپ لوگوں نے یہاں پر پوسٹرز لگائے ہیں کہ یہ ریاست تو ماں جیسی ہے اور ماں تو اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتی ہے, ہاں جی, تو پھر آپ کی ماں نے آپ کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ ہاں تو دیکھیں ماں خیال رکھتی ہے, لیکن شاید ہماری ماں شہید ہو چکی ہوئی ہے, اس دنیا میں نہیں ہے. کیونکہ اگر ماں ہوتی تو ہماری کوئی نہ کوئی تو ضرور سنتا. دیکھیں پولیس نہیں سنتی, عدالتیں نہیں سنتی, آرمی نہیں سنتی, یہ نیب نہیں سن رہا, یہاں کی گورنمنٹ نہیں سن رہی, کوئی تو سنے گا, کوئی تو اللہ کا نیک بندہ آئے گا نا, کسی کے دل میں تو رحم آئے گا نا. یہ نوبت یہ دیکھیں نا, یہ پردہ کرنے والی عورتیں آج گھروں سے باہر نکل کے جہاں چوک میں کھڑی ہوئی ہیں, تو کوئی تو مجبوری ہے نا ان کو یہاں تک لے کے آئی ہے. ان کے جو پروجیکٹس ہیں, الجلیل ڈیولپر جو ہے, ابھی ایک پروجیکٹ پورا ہوا نہیں, وہاں پہ لوگوں کو پلاٹ ڈیلیور کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. پھر انہوں نے النور آرچرڈ کیسے خرید لیا, کہاں سے خرید لیا؟ پچھلے لوگوں کا پیسہ سارا رول اوور النور آرچرڈ میں ہوا. پھر النور آرچرڈ کے پاس اگر پلاٹ دینے کے لیے نہیں ہے, وہاں پہ جگہ نہیں ہے, وہاں پہ ڈیلیور ٹائم پہ نہیں ہوا کچھ, تو وہی پیسہ سارا رول اوور ویسٹ مرینا میں ہوا. پھر ویسٹ مرینا سے ویسٹ اسپورٹ سٹی ہوا. اب 2 پروجیکٹ ان کے اور شروع. پھر یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے دینے کے لیے واپس, ہمارے پاس پلاٹس بھی نہیں ہے. تو یہ اتنا پیسہ جو ہے, یہ رول اوور اربوں روپیہ ہو رہا ہے, نیب کیوں نہیں پوچھ رہی؟ ہماری گورنمنٹ ان سے کیوں نہیں پوچھ رہی؟ کیا ہماری گورنمنٹ کو ٹیکس جا رہا ہے ان کا؟ یہ ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے. یہ کوسچن ہے نا, یہ میرا سوال ہے گورنمنٹ سے کہ یہ سارا پیسہ احتساب کرے نا,
पूछें हमारा पैसा गया किधर, हम जो मर्जी करें, हमारा- हमें पूछने वाला नहीं। हमारा पैसा आखिर गया किधर? हमारा तो 5 लाख जाता है बैंक में, तो हमें हिसाब देना पड़ता है ये आया किथों। तो इन लोगों के पास अरबों रुपया चला गया, ये हमारा पैसा रोल ओवर करते। अभी मुझे उनके ऑफिस से कॉल आई है कि जी 6 मंथ का पोस्ट डेटेड चेक होगा। मुझे आप ये बता दें 1.5 करोड़ मेरा इन 4 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, अब मजीद 6 महीने और पोस्ट डेटेड चेक है, वो डिसऑनर होगा। फिर मैं पुलिस में जाऊंगी, फिर पुलिस मेरी पहले तो FIR नहीं काटेगी, फिर FIR काटेगी तो इनको उठाएगी नहीं, इनको उठाएगी भी तो मुकमका हो जाएगा। बजाय हम बताएं कहाँ टक्कर मारें, कहाँ जाके अपना जनाजा, कहाँ यहाँ पे मरेंगे ना इस मुल्क में। मैं अकेली नहीं हूँ, ये देखे ना छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, छोटे छोटे फाइलों पे सिर्फ उन्होंने कागज लिखा हुआ है कि कैसे ये लिया? 5 मरले का प्लॉट है, ये 1 कनाल का प्लॉट है, ये 10 मरले का प्लॉट है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है उधर। सिर्फ पैसे लेकर उन्होंने अपने ऑफिस और अपना उन्होंने कारोबार बनाया हुआ है। कुछ हमें नजर नहीं आ रहा कि वो पैसा गया किधर है, उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर लगाया है और कुछ भी नहीं उन्होंने किया। हम आपके लिए नाज़रीन, ये है सफ़ेद पोश वो ख़ानदान, ये हैं वो लोग जो ये वो ख़वातीन हैं जो घरेलू ख़वातीन हैं, ये वो ख़वातीन हैं जो अपने घरों से कामकाज, घर के काम छोड़कर यहाँ पर आके एहतजाज में शरीक हुई हैं, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने अपनी जो जमा पूंजी थी वो सारी की सारी अल जलील गार्डन के नाम कर दी। अल जलील गार्डन के नाम इस तरह कर दी कि अल जलील गार्डन में घर बनाने की ख्वाहिश इनको ले डूबी, और वो ऐसी ले डूबी कि ये लोग बेचारे अभी इधर बेसहारा, इनकी कोई सुनने वाला नहीं। वो रियासत जिसे माँ कहा जाता है, वो माँ जो अभी इस वक्त आंखें बंद किए हुए टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ है, उनसे गुजारिश है कि खुदारा इनके लिए कुछ करें, खुदारा इनकी बात सुनी जाए और इस एहतजाज को मलहूज़ खातिर रखा जाए और इनके लिए कुछ किया जाए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान हामी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।